ادھر دی بھی ادھر دی بھی ادھر دی بھی، چاروں طرف آقا ہیں، ہر طرف حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، رحمت للعالمین چھائے ہوئے ہیں ساری کائنات پہ۔ خدا نے کہا چھائے ہوئے ہیں رحمت للعالمین، کہ ماضی نہیں وہ اب بھی موجود ہے، اب بھی بہت کچھ ہوتا کر سکتے ہیں ہر وقت۔ وہ ہیں تھے نہیں، کہ تم ہر لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے، جس مصیبت سے نکلنا وہ آپ کو نکال سکتے ہیں، جو نعمت چاہیے وہ آپ کو دلا سکتے ہیں، ناممکن کو وہ ممکن کر سکتے ہیں۔ جس میں معجزات آپ کو چیزیں ناممکن ہیں، ہاتھوں سے چشمے بہانے، یہ ہو سکتا ہے کوئی کرے، لیکن یہاں کیسے لگا دے کو ہو سکتا ہے، تھوڑا سا کھانا اور ہزاروں کو کھلا دینا یہ ہو سکتا ہے، درخت کو کوئی بلائے وہ آ سکتا، پتھر کسی کا احترام کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ، سب ممکن آقا کر سکتے، پھر کیا کچھ نہیں کر سکتے، پھر وہ تھے نہیں وہ ہیں، قیامت تک کے رسول ہیں، تو قیامت تک ان کا وجود ہوگا، وہ تو نشست بدلے ادھر سے ادھر بیٹھے ہیں۔ اسی کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں ہے، تو پھر ملاقات ہو سکتی ہے، تو یہ کہا صحیح حدیث میں، پھر سوچے نا ان باتوں کو، پھر آپ کیوں نہیں دل میں تمنا پیدا کرتے آپ کی ملاقات ان سے، آپ کی مشکلیں حل ہوں۔ اس سے یہ تو نہیں کہتے دنیا کو چھوڑ دو، وزارت کو چھوڑ دو، امارت کو چھوڑ دو، ریاست کو چھوڑ دو، یہ تو نہیں فرماتے ہیں، یہ فرماتے ہیں صحابہ سب کچھ چھوڑ دیتے، حکومت ہی نہ کرتے۔ یہ تو تنگ نظر لوگ ایسے کہتے جنگل میں جا کے تسبیح پکڑو تب اللہ والا بنتا ہے، بادشاہ بن کے بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں مقرب بارگاہ الہی بن سکتا ہے، وزیر بن گئے، لیکن آقا سے باغی نہ ہونا۔ انبیاء بادشاہ نہیں ہوئے، وہ اللہ والے نہیں تھے، اولیاء اللہ بادشاہ نہیں ہوئے، اولیاء سے بڑھ کے صحابہ حکومتیں نہیں کی، آقا ان کو ترتیب نہیں سکھائی۔ آپ ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، لیکن غلام رسول سب سے پہلے بنے، کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں جہاں، سب لوح سب چیز آپ کے لیے مسخر ہے۔ حضرت عمر آقا کے غلام ہی تھے نا، پہلی دفعہ ہی گئے بیت المقدس کی چابیاں لے، ان کا ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے، آپ درگزر فرما، جنگ ونگ کی بات ہی نہیں تھی، 50 سال سے کشمیر کا ہو رہا، 50 سال سے قدس کا ہو رہا ہے، ان کا ایک بات ہے، غلام مصطفیٰ صحیح تھے، ایمان مضبوط تھا، ایمان کے ساتھ پھر دوسرے وسائل بھی ضروری ہیں، اسلحہ ہو، یہ ہو، تعلیم ہو، روابط ہو، سفارتیں ہوں، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تمہارے لیے دنیا آخرت میں جگہ نہیں۔ تم نے عہد کیا اللہ سے، حضرت لا الہ الا اللہ محمد، یہ عہد کو توڑنا اچھی بات ہے، جو عہد توڑتا ہے اس پر خدا کی لعنت آتی ہے، وہ بے وفا ہے۔ پھر آقا جی سے عہد چھوڑنا، عام مسلمان سے عہد کریں، آپ کا اسلام آپ کو یاد نہیں، آپ اس سے عہد توڑیں، عہد کے علاوہ کوئی بات کسی سے وعدہ کریں، عہد نہ، اس وعدے کو پورا نہ کریں، اسلام کہتا ہے آپ منافق ہیں۔ اگر کوئی بات کسی کو یقین دلائیں، اس سے آپ پھر جائیں، آپ مسلمان پکے نہیں ہیں۔ عہد تو بڑی چیز ہے، خدا کا رسول نے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا، بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سخت سزا ہے کہ تم جو بات کہو کسی سے پھر اس بات کو تم پورا نہ کرو۔ عہد تو دور کی چیزیں ہیں، آپ عہد پورا کریں، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں آپ پر خدا کے کامیاب ہیں، نہیں تو کہیں کامیاب مسلمانوں کو نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے سب وسائل کے باوجود نہیں ہو سکے گی، بیچ میں آپ اللہ رسول کو ضرور رکھیں، آپ وزیر بنے، امیر بنے، بادشاہ بنے، پھر کچھ بھی بنے، اگر اس چیز کو نظر انداز کیا آپ کی نہ ڈھیل ضرور ملے گی کہ شاید توبہ کر لے راستے میں آ جائے، پھر تو پکڑ پھر آ جائے گی۔ آپ حکومت سے بھاگ سکتے ہیں، دوسری سیاسی پناہ لے سکتے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں، آپ خدا سے نہیں بھاگ سکتے۔ لا یفوتہ حارس، کہا زمین آسمان سے نکل کے دکھاؤ، جنات انسان تمہاری طاقت ہے، کہاں انسان جا سکتا، تمہارا خدا کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کی رحمت کے بغیر، لیکن اس کی رحمت غصے پہ غالب ہے، جتنی کرم اور رحم انسان پہ اللہ کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ بہت ہی رحمت والا ہے، ناس کا نام لیا، نہیں کہ مسلمان کافر بھی ہوں ان پر بھی بے پناہ رحم کرتا ہے۔ آقا جی نے کہا تم نہیں دیکھتے کافروں خدا کھلاتا ہے پلاتا ہے، صحت اس کے کرم، لیکن آخر نعمتوں کو وہ پوچھے گا، روز جزا، روز قیامت، مالک یوم الدین دن قائم کرے گا، تو اس دن آدمی پوچھا جائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، آقا کی رسالت کے لیے روشن دلیلیں دی خدا نے بھیجا، تاکہ اس کا اعتراف کریں خدا موجود ہے۔ ان خدا تعالیٰ کے تعارف کے لیے، معرفت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ کو بھیجا، اور ان سے وہ چیزیں خدا نے صادر کریں قیامت تک کوئی نہیں کر سکتا، جو ثبوت ملتا واقعہ خدا ہے، ان کو دیکھ کر خدا کا اعتبار آیا۔ تو آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، دین دنیا آپ کے لیے سعادت ہو، اور آپ کسی مصیبت میں نہ آئیں، بادشاہی تو اس میں کامیاب ہوں، ریاست تو اس میں کامیاب ہوں، تجارت تو اس میں کامیاب ہوں، ملک میں جیسا چاہیں پارکیں بنائیں، کچھ بنائیں، لیکن خدا رسول کی مخالفت کے معاملے ناراضگی کریں، یہ سب چلے گا۔ اگر خدا رسول کی ناراضگی مول لی ہو کہ جو ہم مرضی کر لیں، ہمارے وسائل سب موجود ہیں، اور اللہ کو راضی نہیں کیا، تو پھر اللہ تھوڑا سا جھٹکا دیتا ہے، اللہ عذاب اور زیادہ نازل نہیں کرتا کہ روز جزا یہاں نہیں ہے وہاں ہے۔ دیکھو عراق کا کیا حال ہوا، دیکھا نا، جس نے ناشکری کی خدا کی طرف سے، وہ پارکیں بھی گئیں، وہ رحمت بھی گئی، وہ رزق بھی گیا، کتنی پریشانی ہے۔ وما اصابتکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تم کو جو مصیبت آتی ہے تم نے ہمارے ساتھ معاملہ بگاڑا ہوتا ہے، اس کے باوجود جیسی سزا دینی چاہیے وہ ہم نہیں دیتے، ویعفو اکثر درگزر میں رکھتے ہیں، تھوڑی بہت سزا دیتے ہیں، کیوں ماں باپ سے زیادہ خدا رحم، ماں باپ سزا دیتے تھوڑی دیتے پھر معاف کر دیتے، خدا اس سے زیادہ کرم والا ہے، کتنا کچھ ہوتا ہے پھر بھی رزق ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، کام چلتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن خدا اٹل فیصلہ کرے گا کہ اتنا تم پر کرم کیا نہیں کیا، فیصلے کا دن آ گیا، تو خدا کر فیصلے کے دن سے پہلے ہم سیدھے ہو جائیں۔ یہ باتیں ہیں، دیکھ لو، اگر آپ کو پسند ہیں تو پھر اس چیز کے لیے آپ کو وسائل چاہیے ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے۔ آپ چاہتے ہیں آپ کی جان بچے، آپ کو تو آپ صحت وغیرہ کا خیال رکھتے ہیں، جی ترتیب رکھتے ہیں، دوائیوں کی، پرہیزوں کی، رزق کی، کھانے کی، پینے کی، پھر آپ سے پھر ملک جو آپ کی صحت ہی نہیں ہے، جان ہی بیمار ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کتنے حکومتیں انتظام کرتی، پانی اچھا ہونا چاہیے، کھانا پینا اچھا ہونا چاہیے، نظام اچھا۔ ایسے ایمان کے لیے بھی وسائل ہیں، جیسے جان کو بچاتے سے ایمان کو بچانا، اس کے لیے روحانی غذا ہے، ذکر کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا، دعاؤں کو نہیں چھوڑنا، کہ تمہارے اندر کے دشمن جراثیم شیطان اور نفس تم کو تباہ نہ کر دے، وہ اعمال نہ کر بیٹھو جس سے تم پر خدا کا انتقام دنیا میں شروع ہو جائے۔ جیسے جان کو بچانا ہے ایسے ایمان کو بھی بچانا ہے، جان کی حفاظت کے لیے دوسرے وسائل ہیں، ایمان کے وسائل کے ذکر، اذکار اور آقا جی کی محبت اور طاعت، اس میں لگو گے، اگر تمہارا ایمان بچ گیا تمہاری جان بھی بچ جائے گی، تمہارا مال بھی بچ جائے گا، تمہارا ملک سب کچھ ہو جائے گا۔ اگر ایمان نہیں بچایا تو تمہاری جان پہ بھی مصیبت، تمہارے ایمان پر، تمہارے مال پر بھی مصیبت، تمہارے ملک کی مصیبت، تمہارے آپس میں بھی پھوٹ، کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ اب یہی حال ہے نا۔ ہاں تو اس طرف مضبوط ہو جائیں، پھر چاہے ڈگری لیں کچھ لیں، آپ کے لیے ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے، بہار ہی بہار۔ اور خدا سے منہ موڑ لیا نا، مہلت تو خدا نے فرعون کو بھی دے دی تھی، آخر میں وہ بھی بے بس ہو کہتا اب میں مانتا ہوں، کب وقت چلا گیا، 400 سال تم کو ہم نے رحمت کی، تم نے نبیوں کا مقابلہ کیا، خدا کر کے اپنے کہا ہم نے تم کچھ نہیں کہا، اور جب تم کو نصیحت کی ہم نے سختی سے نہیں کی، ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا، کہا اس کو نرمی سمجھا، فقولا لہ قولا لینا، نرمی سے کہو، ایسے مت کرو۔ قرآن میں بھی کس کو نصیحت، کافر ہو کچھ ہو، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اس سے حکمت سے بات کر، کس طرح اس کو منائے، اس کے طریقے، اس کی عقل کیسی ہے، اس حساب سے اس سے بات کر، والموعظۃ الحسنۃ، میٹھی زبان رکھو، خوش خلقی رکھو اپنے بات، دیکھ کتنا اللہ مہربان ہے۔ اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو قرآن میں آپ پہنچا دے، باقی حساب کتاب ہم لینے والے، خود ہم پوچھ گچھ کر لیں گے، خدا کی پوچھ گچھ سے اللہ ہی بچائے۔ انسان خود ٹھیک ہو جائے، جب پوچھ گچھ اللہ کرے کہ مصیبتیں بھیجتا ہے، یار بڑی مصیبت ہے، بڑی تکلیف ہے، کاروبار خراب ہے، کیا کروں، خود خیال آتا ہے کچھ پڑھوں، یا گناہ زیادہ کیے ہیں، یا نمازیں چھوڑیں، ہوتا ہے نا سیدھا، اس کو اندر سے خود پوچھ گچھ شروع ہو جاتے، بتا تیرا رزق بھی اچھا تھا، تیری دنیا بھی اچھی تھی، تیرے وسائل بھی اچھے تھے، اب گڑبڑ آئی نا، تو اس کو محفوظ کرتا تھا تو خدا کا شکر کرتا تو خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ جاتا، تو نے خدا کی نافرمانی شروع کر دی، رزق زیادہ ملا، رحم زیادہ، میں جو کچھ کر لوں، اس کے یہ تجھے کرنا چاہیے تھا، تو انسان اب بھی ایسے ہوتے، سیدھے ہو جاتے ہیں، ایسے آتے جو نماز کبھی نہیں پڑھ، جو مصیبت آتی شیخ صاحب کچھ بتائیں،
کچھ کریں تو بھائی یہ کرو، لگ جاتے ہیں. وہ لگاتے نہیں خدا کے خوف سے، مطلب کے لیے لگا کہ میری مصیبتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے جان چھوڑے. پھر بھی فرق پڑتا ہے، اللہ اتنا کریم. اگر دل سے لگ جائے تو کتنا پڑے. تو سوچو تو مسلمانوں، قرآن حدیث کو تو مانو. میں تو نہیں کہتا مجھے مانو، خدا کو مانو، نبی کو مانو، یہاں تک تو چلو، خدا رسول تک. آگے چھوڑ دو. آگے محبت ہو گئی تو پھر خود ایک دوسرے سے آئی لو یو کریں گے، مائی ڈیئر بنیں گے، ہاں، عاشق معشوق بنیں گے، پیر مرید بنیں گے. یہ سب الفاظ استعمال کیے ہوئے محبت والوں نے. عاشق معشوق، پیر مرید، لیلا مجنون، یہ سب الفاظ ہیں. مطلب ہوتا ہے دل لگ گیا، ٹچ ہو گیا. ٹچ ٹچ ٹچ. تو ٹچ قسمت سے ہی ہوں گے پھر. تو اللہ کرے خدا سے ہم آپ ٹچ ہو جائیں تو میں خیر بہت ہی اچھا، مزہ آ جائے زندگی. تو ہو جائے گا آس سے آس. بہرحال اس طرف لگے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. دنیا 2 دن راحت بھی ہو تو اس کی راحت کی کوئی قیمت نہیں ہے. اگر ادھر کوئی مصیبت بھی ہے تو کوئی زیادہ غم نہیں کرنا چاہیے، یہ سایہ ڈھل جائے گا. لیکن آگے راحت جو مصیبت ہے اس کا بڑا خیال کرنا. ادھر تم کو خودکشی نہیں چھڑائے گی، ادھر خودکشی کر کے چھوٹ جاتے ہیں، ادھر نہیں چھڑائے گی. خودکشی نہیں ہے. موت کو ذبح کر دیا جائے گا. موت ہے ہی نہیں، سفارش نہیں ہے. تمہارے اعمال تمہارے سامنے. اگر سفارش ہے تمہارے میں ایمان ہے، رابطہ ہے حضرت محمد سے، وہ بڑی سفارش ہے. ان سے رابطہ توڑا تمہارے لیے وہاں بھی کچھ نہیں، یہاں بھی کچھ نہیں. اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، کیسے کروں. آقا جی کہتے وہ ہم میں سے نہیں جو مسلمانوں کے سکھ دکھ میں شریک نہ ہو. چچینیا میں مصیبت، کشمیر میں مصیبت، یہ دکھ کی باتیں نہیں ہیں. تو پھر ہم کو کھانے پینے ہنسنے اچھے لگیں، کرکٹیں اچھی لگیں، ایک کرکٹوں میں لگے ہوئے ہیں. اس میں کون سی ایسی خاص بات ہے، نکتہ ہے؟ نہ دنیا کا فائدہ نہ دین کا. ایک غفلت کا سامان جو انسان کو شاید میرا خیال ہے خدا رسول سے بہت ہی دور کر دے گا. کہ دل لگ جاتا ہے نا. عورتیں بھی کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا، بچوں نے بھی. بچے کھیلیں تو کوئی بات نہیں، ٹیمیں جا رہی ہیں، ایسے یہ کام کرنے چاہیے. جس کو فکر ہو، دکھ ہو، درد ہو، ملک کا، آخرت کی فکر ہو، یہ چیزوں میں کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں، نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے. چوکے بنائے تو اسے کیا بنے گا، رن بنائے سکور بنائے، کوئی بات تو ہے ہی نہیں. ایک غفلت کی بات ہے. اس میں پڑھنا اپنے آپ کو گنوانا ہے. نہ اس میں ثواب ہے نہ گناہ ہے، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. غفلت ہوتی نا. زیادہ باتیں کرنا دل کو پتھر کر دیتا ہے. یہ بھی چیزیں دل کو پتھر کر دیتی. دیکھ لیں ان کی حالت.